کراچی پر مسلح ڈاکوؤں نے سرعام خون بہانا معمول بنا لیا۔ نیو کراچی کے بعد سرجانی ٹاؤن میں بھی شہری کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ زہیب ماموں کے گھر دعوت افطار کے بعد لیاقت آباد واپس جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے عبداللہ موڑ پر سینے میں گولی اتار دی۔ رواں سال صرف 3 ماہ میں ڈکیتی مزاحمت پر 46 افراد جان گنوا چکے، 2 خواتین اور معصوم بچی بھی شامل۔ نارتھ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل، نوجوان کی آہوں اور سسکیوں میں تدفین۔ مقتول عبدالرحمان سرجانی ٹاؤن کا رہائشی تھا۔ جوان بیٹے کی موت پر والد غم سے نڈھال، بھائی قاتلوں کی فوری گرفتاری کا خواہش مند۔ رہنما MQM فاروق ستار کا اسٹریٹ کرائمز پر قابو نہ پانے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کا انتباہ، DIG نے متعلقہ تھانے کے SHO کی تنزلی کر دی۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی ڈاکو سرگرم، ملتان میں ملزمان اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھین کر فرار۔ نواب شاہ میں بس ٹاپر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اہلکار سے 10 لاکھ روپے لے اڑے۔ پشاور کے گلی محلوں میں خواتین سے لوٹ مار بڑھ گئی، 3 ماہ میں 15 کیسز رپورٹ۔ BRT بس میں بھی خواتین محفوظ نہ رہیں، دادو میں بڑھتی ڈکیتیوں کے خلاف شہریوں کی احتجاجی ریلی۔ پشاور کے علاقے حیات آباد میں مبینہ ڈکیتوں کی پولیس کے ہاتھوں پٹائی، ڈکیتی کی اطلاع ملنے پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں نے لاٹھی، لاتیں اور گھونسے برسا دیے، ویڈیو وائرل ہونے پر SHO معطل۔ گھوٹکی میں بے لگام درجن سے زائد ڈاکوؤں کا پولیس چوکی پر حملہ، پولیس کی جوابی فائرنگ کے بعد مزید نفری طلب۔ فیصل آباد میں راہ چلتے پتنگ کی ڈور سے المناک موت نے پنجاب حکومت، انتظامیہ اور پولیس کو جھنجھوڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی موت کے مبینہ ذمہ دار 4 افراد زیر حراست، مرکزی پتنگ باز عابد نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ 48 گھنٹوں کے دوران پولیس کا ایکشن، 280 پتنگ بازوں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے۔ سوشل میڈیا پر پتنگوں کو آگ لگانے کی ویڈیوز وائرل، پولیس کی موٹر سائیکلوں پر حفاظتی شیلڈز لگوانے کی مہم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور لیگی قائد نواز شریف غم بانٹنے متاثرہ خاندان کے گھر پہنچ گئے۔ نواز شریف نے آصف کی دردناک موت پورے معاشرے کے لمحہ فکریہ قرار دے دی۔ مریم نواز نے مرحوم کی ماں کو گلے لگایا۔ بچوں کو پتنگ بازی سے روکنا والدین کی سماجی ذمہ داری، دھاتی ڈور بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن کی یقین دہانی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں اسرائیلی حملے فوری روکنے کی قرارداد منظور کر لی۔ ماہ رمضان میں جنگ معطل، یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی اور امداد بحال کرنے کے مطالبات۔ امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا۔ قرارداد کی منظوری کے باوجود اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ غزہ میں 171ویں روز بھی آگ و خون کا صہیونی کھیل، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 107 فلسطینی شہید۔ رفح میں 30، دیر البلح میں 22 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ المل اور النصیر اسپتال کا بھی گھیراؤ، شہداء کی تعداد 32,333 ہو گئی۔ گورنر ہاؤس کی مبینہ مداخلت پر لاہور کے HSN کالج کے پرنسپل ناراض، مائیکل تھامسن نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ چند افراد کی خاطر پالیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئیں، کالج کی شہرت کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کی، استعفے کے سوا کوئی چوائس نہیں بچی۔ اسٹاف کے نام خط میں وضاحت، استعفے کے معاملے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے مضامین نہ پڑھنے پر بیٹے کی فیس معاف کرنے کی درخواست دی تھی۔ عطا اللہ تارڑ کا موقف۔ گورنر پنجاب نے HSN کالج کے پرنسپل کا بیان الزام تراشی قرار دے دی۔ استعفیٰ انکوائری سے بچنے کی کوشش ہونے کا دعویٰ۔ پرنسپل نے 1 سال میں 100 سے زائد چھٹیاں کی، 2 بار پہلے بھی استعفیٰ دے چکے، 40 لاکھ روپے تنخواہ لینے کا آڈٹ شروع کر دیا گیا۔ گورنر بلیغ الرحمان کا رد عمل۔ وزیر اعظم کا گیس کی قیمت میں اضافے کی شکایات کے فورنزک آڈٹ کا حکم، اوگرا اور گیس کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا حکم، پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی مانیٹرنگ کے لیے فوری وزارتی کمیشن بنانے کا فیصلہ، ٹیکس نہ دہندگان اور ٹیکس چوروں کے خلاف ہنگامی اقدامات، تمباکو، چینی، سیمنٹ اور کھاد سمیت اہم شعبوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگائے جائیں گے، خودکار نظام کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے انکوائری کمیٹی قائم۔ گیس کی قیمت میں 147% تک اضافے کی درخواست پر فوری فیصلہ نہ ہو سکا۔ صارفین کی مشکلات اور کمپنیز کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ کریں گے۔ اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ لاہور میں سماعت کے دوران چیئرمین اوگرا مسرور احمد خان کے ریمارکس۔
بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کی تیاریاں۔ ملک بھر کی تقسیم کار کمپنیوں نے آئندہ مالی سال کے لیے 2812 ارب روپے اضافی مانگ لیے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن نے سب سے زیادہ 852 ارب روپے وصول کرنے کی اجازت مانگی۔ ملک میں یومیہ 4000 میٹرک ٹن تیل کی اسمگلنگ کا انکشاف۔ قومی خزانے کو ماہانہ 3 کروڑ 56 لاکھ ڈالر کا نقصان۔ آئل کمپنیز نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے حکومت اور اوگرا سے مدد طلب کر لی۔ سائفر کیس میں سزا کے خلاف مانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت۔ سائفر کے متن کا کسی کو پتہ ہی نہیں، دشمن کو فائدہ پہنچنے کی بات کی جا رہی ہے۔ سارا کیس ایک ڈاکیومنٹ کے گرد گھوم رہا ہے جو ریکارڈ پر ہی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ سویلینز کا فوجی ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف خیبر پختونخوا حکومت نے درخواست واپس لے لی۔ سپریم کورٹ نے فوجی ٹرائل کے لیے زیر حراست 103 شہریوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ 5 رکنی بینچ نے ٹرائل کالعدم قرار دیا۔ سماعت کے لیے 9 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل جواد اس خواجہ کی استدعا۔ سماعت 28 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی مخصوص نشستوں پر حلف کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست۔ حلف نہ لینے کی صورت میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کی استدعا کر دی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تیسرے روز بھی بجٹ پر بحث کے دوران شور شرابہ۔ نازیبہ اشارہ کرنے پر عاظمہ بخاری سراپا احتجاج بن گئی۔ حکومتی خواتین کے ساتھ ایوان سے واک آؤٹ۔ اپوزیشن ارکان کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ۔ پاک بحریہ کا کھلے سمندر میں کامیاب ریسکیو آپریشن۔ آگ سے متاثرہ ایرانی کشتی پر سوار 8 ماہی گیروں کو بچا لیا۔ ہنگامی کال ملتے ہی پی این ایس یرموک حرکت میں آیا۔ پڑوسی ملک کے باشندوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ ایرانی سفیر کا مدد کرنے پر پاک بحریہ سے اظہار تشکر۔ امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا میں چندہ ماما گہنا گئے۔ رواں سال کے پہلے اور جزوی چاند گرہن کا نظارہ 9:53 پر شروع ہو کر 2:32 تک جاری رہا۔ پاکستان میں نظارہ نہیں کیا جا سکا۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کی تیاریاں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا وفد انتظامات کا جائزہ لینے پاکستان پہنچ گیا۔ پہلے مرحلے میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا جائزہ۔ وفد نے گراؤنڈ، ڈریسنگ رومز، کھلاڑیوں کے آمد و رفت کے راستوں کا مشاہدہ کیا۔ اسٹیڈیم آمد سے پہلے وفد کو مختلف کھلاڑیوں کے لیے مجوزہ ہوٹلز کا بھی دورہ کرایا گیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کی تیاریاں۔ کاکول ٹریننگ کیمپ میں اماد وسیم اور محمد عامر کی شمولیت کا اعلان۔ غیر ملکی کھلاڑی عثمان خان بھی کیمپ کا حصہ۔ بابر اعظم، رضوان، فخر زمان، شاداب، افتخار سمیت 29 کھلاڑی فزیکل فٹنس کیمپ میں شریک ہوں گے۔ ہندو برادری کے رنگوں کا تہوار، ہولی پر خوشیوں کی بہار۔ ہندو برادری ایک دوسرے کو رنگوں میں نہلاتی رہی۔ جیکب آباد کے کرشن گرو مندر، ٹنڈو لہیار، راما پیر مندر اور حیدرآباد کے تمام مندروں پر روشنیوں سے سجے رہے۔